الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کا نام خوشگوار ازدواجی تعلقات، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے مصنف ہیں مولانا محمد جرجیس کریمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوشگوار ازدواجی تعلقات، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے اور ان کے درمیان جنسی کشش رکھی ہے، جس کی وجہ سے ان کا باہم جنسی ملاپ ہوتا ہے اور اس سے ان کی نسل جاری رہتی ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات میں جنسی ملاپ ان کے مستحکم تعلقات کے بغیر انجام پذیر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک سماجی جانور ہے، جبکہ دوسری مخلوقات غیر سماجی جانور ہیں۔ سماجی جانور ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان گھر، خاندان اور معاشرہ بنا کر رہتا ہے، جبکہ دوسری مخلوقات ان قیود سے آزاد ہیں، اس لیے ان کا جنسی معاملہ بھی آزاد ہے۔ جبکہ انسان دسیوں قسم کے معاشرتی اصول و آداب، رسوم و رواج اور قوانین و ضوابط کے بندھنوں میں مقید ہیں، اور ان کا جنسی معاملہ سماجی اور معاشرتی اصول و ضوابط کی روشنی ہی میں طے پاتا ہے۔ بنابراین تمام انسانی معاشروں میں شادی بیاہ کے طریقے رائج رہے ہیں۔ اسلام انسان کے تمام معاملات میں ہدایت فراہم کرتا ہے، اس بارے میں بھی اس کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ مرد و عورت کے درمیان جتنی جنسی کشش پائی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے ان میں تعلقات از خود مستحکم اور خوشگوار ہونے چاہیے، مگر افسوس کہ مختلف نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی وجوہ کی بنا پر موجودہ دور میں تمام انسانی معاشروں میں ازدواجی تعلقات میں ناخوشگواریاں، تلخیاں اور دراڑیں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ ناخوشگواریاں عورتوں کے قتل اور تشدد کا سبب بھی بن رہی ہیں، اور نہیں تو ان سے کثرت سے طلاق کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور خاندان بکھر رہے ہیں، جن کی وجہ سے انسانی معاشرہ اضطراب کا شکار ہے۔ اس کے پیش نظر ضرورت ہے کہ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ اسلام میں خوشگوار ازدواجی تعلقات کے کیا اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں۔ ذیل کی سطور میں اس بارے میں اسلامی نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام نے جتنے اہتمام سے اور جتنا زور دے کر نکاح کی ترغیب اور نوجوان مردوں اور عورتوں کے ازدواجی تعلقات میں منسلک ہونے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس سے اسلامی تعلیمات کی خصوصیت سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے نزدیک جنسی تعلقات کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے اندر موجود کسی حقیقی فطری داعیہ اور خواہش کی نفی نہیں کی ہے، اور اس کو بروئے کار لانے کی وہ پوری اجازت دیتا ہے۔ انہی داعیوں اور خواہشوں میں جنسی خواہش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا کیا اور ان کے درمیان زبردست جنسی کشش رکھی۔ اس کا اولین مقصد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دونوں مل کر رہیں اور تجرد کی زندگی اختیار نہ کریں۔ اسلام میں جنسی خواہش کی تکمیل کو شجر ممنوعہ قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے اور نکاح کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورۃ النور 32۔ تم میں سے جو مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ شریعت اسلامی نے نکاح پر اتنا زور دیا ہے کہ اگر اس کے لیے فی الوقت آزاد مرد آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو غلام مرد اور لونڈی عورت سے نکاح کر لینا مجرد رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء 25 میں فرماتا ہے، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں نکاح کی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو یعنی بیوی کے نان نفقے کی استطاعت رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ
نگاہوں کو نیچے کرنے والی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو روزے رکھے، وہ اس کے لیے ڈھال ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آدمی کا اپنے لڑکی کی شادی میں تاخیر کرنے اور اس کے ممکنہ ضرر اور انجام سے اس طرح آگاہ کیا گیا ہے۔ مشکوات کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا بچہ ہوا اس نے اس کا اچھا نام رکھا اور اس کو ادب سکھایا، تو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد شادی نہ کی گئی اور اسے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ نکاح مستحکم ازدواجی تعلقات کا بنیادی ذریعہ۔ اسلام میں مرد عورت کے درمیان جنسی اور ازدواجی تعلقات کا بنیادی ذریعہ نکاح ہے۔ نکاح کے بغیر ان کے درمیان جنسی تعلقات کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کے متعین اصول و ضابطے بتائے ہیں۔ ان کی بجا آوری کے ساتھ نکاح صحیح ہوگا، دوسری صورت میں وہ زنا تصور کیا جائے گا۔ اسلام میں زنا حرام ہے، چاہے جتنی نیک نیت کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اسلامی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان محبت و الفت قائم ہونے کا صحیح اور مناسب راستہ نکاح ہی ہے۔ دوسرے طریقے اور راستے ناپائیدار اور غیر مستحکم ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، شادی شدہ جوڑوں کی طرح کسی کو محبت کرنے والا نہیں دیکھا گیا۔ اسلام میں نکاح اور شادی کو اعلانیہ کرنے کے احکام دیے گئے ہیں اور خفیہ طریقے سے نکاح سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں استحکام اور پائیداری ہو، کیونکہ جو چیز خفیہ طور پر عمل میں آئے وہ اسی طریقے سے ختم بھی ہو جاتی ہے، جبکہ اسلام کی منشا یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات باقی و مستحکم رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ 235، زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ ایک حدیث ترمذی کے الفاظ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اعلانیہ کرنے کی ہدایت فرمائی، شادیوں کا اعلان کرو اور ان کو مسجدوں میں انجام دو اور اس پر دف بجاؤ۔ اسلامی تعلیمات میں زوجین کے تعلقات کی استواری مطلوب ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نکاح سے پہلے منصوبہ کو ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس طریقے سے دونوں کے درمیان محبت الفت باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی کریم نے فرمایا کہ مخطوبہ کو دیکھ لو، کیونکہ اس سے تم دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات باقی رہیں گے۔ اسلام میں نکاح ازدواجی تعلقات کا بنیادی وسیلہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس نے نکاح کی ترغیب دی ہے اور بلا وجہ نکاح کو ٹالنے کو زمین میں فتنہ و فساد کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ایسا آدمی شادی کا پیغام دے جس کے دین اور اخلاق قابل اطمینان ہو تو اسے قبول کر لو، دوسری صورت میں زمین میں فتنہ فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نکاح کو آسان بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ نکاح زیادہ برکت ہے جو خرچ کے اعتبار سے آسان ہو، تاکہ لوگ اس ذریعے کو اختیار کریں اور حرام ذرائع سے بچیں۔ نکاح کا مقصد جنسی تسکین۔ انسان کے اندر جنسی جذبات جتنی شدت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اگر جائز طریقے سے ان کی تسکین کا ذریعہ فراہم نہ کیا جائے تو بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا اور زمین میں فتنہ فساد پھیلے گا۔ شریعت اسلامیہ میں انسان کی جنسی جذبات کی تسکین کا ذریعہ نکاح قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں مرد اور عورت کے تعلقات کو رحمت و مودت سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایک کو دوسرے کے لیے ذریعہ تسکین ٹھہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت 21 میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ عورت و مرد کے درمیان مستحکم ازدواجی تعلقات مودت و رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے جنسی تسکین ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں کوئی قطعاً آیت نہیں کی ہے اور میاں بیوی کو پوری آزادی دی ہے کہ جب اور جیسے چاہیں
اپنی جنسی تسکین کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ 223، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ شریعت اسلامیہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جنسی استفادہ کرنے کے سلسلے میں اتنی آزادی ہے کہ ایام ماہواری اور غیر فطری راستے کو چھوڑ کر وہ بلا قید مقام و موسم ہر وقت مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے ایسی عورت پر وعید فرمائی جس کو اس کا شوہر بلائے اور وہ ناراضی کی وجہ سے اس سے منع کر دے۔ ارشاد ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، جب آدمی اپنی بیوی کو ہم بسترے کے لیے بلائے اور اس سے منع کر دے تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو آ جائے، چاہے اس وقت وہ تنور میں روٹیاں پکا رہی ہو اور چاہے روٹیاں جل جائیں۔ مشکوات کے الفاظ ہیں، حضرت طلق بن علی سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو چاہیے کہ وہ آ جائے، چاہے اس وقت وہ تنور میں ہو۔ زوجین کی جنسی تسکین کو شریعت اسلامیہ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ سلسلے میں بعض نفلی عبادات میں تخفیف کو گوارا کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عام دنوں میں عورت نفلی روزے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں نفل روزے نہ رکھے مگر اس کی اجازت سے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ روایتوں میں منقول ہے، ایک عورت نے نبی کریم سے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مارتے ہیں اور روزہ رکھتی ہوں تو روزہ افطار کرا دیتے ہیں۔ اس پر نبی کریم نے اس صحابی سے حقیقت حال دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اور میری بیوی کا یہ کہنا کہ جب وہ روزہ رکھتی ہے تو میں روزہ توڑوا دیتا ہوں تو دراصل وہ روزے رکھتی چلی جاتی ہے، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں اور میں مسلسل صبر نہیں کر سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ آدمی زندگی میں مختلف حالات سے گزرتا ہے، کسی لمحے اگر اس کا سامنا کسی خوبصورت اور حسین عورت سے ہو جائے اور اس کے جنسی جذبات مشتعل ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کی تسکین کی راہ یہ ہے کہ اپنی منکوہا سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ مشکوات کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کو اچھی لگی، آپ اسی وقت زوج مطہرہ حضرت سودا کے پاس تشریف لائے اور اس وقت خوشبویات تیار کر رہی تھی اور ان کے پاس دوسری خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے تنہائی حاصل کی اور اپنی ضرورت پوری کی، پھر فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو دیکھے اور اس کو بھلی لگے تو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے کیونکہ اس کے پاس وہی ہے جو اس کے پاس ہے۔ ان نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نکاح کا اولین مقصد جنسی تسکین ہے اور ازدواجی تعلقات مستحکم اور خوشگوار رکھنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان ہر وقت اس کے مواقع اور آمادگی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی طرف سے بھی اس بارے میں رکاوٹ ڈالی جائے اور دوسرے کے مطالبے کو منظور نہ کیا جائے تو باہمی تعلقات میں تلخیاں اور ناگواریاں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نکاح کے دیگر مقاصد اور خوشگوار ازدواجی تعلقات پر ان کے اثرات۔ آدمی کا مقصد زندگی ترجیحات کو طے کرتا ہے۔ آدمی کا مقصد زندگی ترجیحات کو طے کرتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کا مقصد محض کھانا پینا اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا ہو تو ظاہر بات ہے کہ ازدواجی تعلقات کا مقصد بھی محض جنسی لطف اندوزی ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کا پورا لحاظ کیا ہے، مگر اس کے نزدیک نکاح کا مقصد صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ اس کو توالد و تناسل اور قوم کی افرادی قوت میں اضافے کا ذریعہ بھی قرار دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نکاح کا ایک مقصد بچے پیدا کرنا بھی بتایا ہے اور اس پر خاصا زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ 187 میں فرماتا ہے، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز یعنی اولاد تمہارے لیے لکھ دیا، مقدر کر دیا، اسے حاصل کر۔ قرآن میں مختلف انبیاء کے حوالے سے ان کی اولاد طلبی کے واقعات مذکور ہیں کہ جب ان کی بڑھاپے کی عمر تک کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کی، ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ اگر نکاح کا مقصد طلب اولاد اہم نہ ہوتا تو انبیاء اور رسل اس کے لیے خصوصی دعائیں نہ کرتے۔ سورۃ الانبیاء 89 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے کی عمر تک اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ سورۃ الصافات 100
ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ بیوی سے مجامعت کے وقت جس دعا کو پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے، اس میں بھی طلب اولاد کا کنایہ موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت یہ دعا پڑھے، شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بچا اور ہمارے اس بچے کو جو تو ہمارے لیے اس نتیجے میں دینے والا ہے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس سے حمل قرار پا جائے اور بچے کی ولادت ہو تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے ایک صحابی کو ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کر دیا جس سے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی اور کثرت سے بچے پیدا کرنے والی ہو۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک حسین و جمیل اور خاندانی عورت کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس شخص نے دوسری بار آ کر وہی بات دہرائی، آپ نے پھر اسے منع فرما دیا۔ تیسری بار بھی وہ شخص خدمت رسول میں آ کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم محبت کرنے والی اور کثرت سے بچے پیدا کرنے والی سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کے ذریعے سے قیامت میں دوسری امتوں پر فخر جتاؤں گا۔ قرآن و احادیث میں حمل، رضاعت اور وراثت کے جتنے بھی احکام ہیں سب کا تعلق آئندہ نسل سے ہے، اور اگر مقصد نکاح کو محض جنسی لطف اندوزی تک محدود رکھا جائے تو ان احکام کی معنویت باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ کہ بچہ میاں بیوی کے درمیان زیادتی الفت و محبت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، چونکہ بچے کی ولادت و پرورش میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے دونوں کا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ چیز میاں بیوی کے تعلقات کو مستحکم کرتی ہے۔ جتنے زیادہ بچے ہوں گے زوجین کے تعلقات میں اتنا ہی استحکام ہوگا۔ ایک حدیث بخاری کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بہتر عورت اونٹ کی سواری کرنے والی قریش کی صالح عورت ہوتی ہے جو اپنے چھوٹے بچے پر مہربان اور اپنے شوہر کے معاملات کی نگہبان ہوتی ہے۔ نکاح کا ایک مقصد عصمت و عفت کی حفاظت ہے، اور اس کے لیے ازدواجی تعلقات میں خوشگواری ضروری ہے۔ اگر زوجین کے تعلقات اچھے نہ رہیں اور ان میں تلخیاں اور ناگواریاں راہ پا جائیں تو عصمت و عفت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جنسی تسکین پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ عصمت و عفت کی تحفظ کا یہی بنیادی طریقہ ہے کہ جنسی تقاضوں کو جائز طریقے سے پورا ہونے کے ذرائع موجود ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں اولاد کی بھی اہمیت ہے، مگر اس سے زیادہ عصمت و عفت کی اہمیت ہے، کیونکہ مومن کی زندگی کا جو اعلیٰ مقصد اور اس کی جو نزاکتیں ہیں ان کی رعایت نہ ہو تو اپنی زندگی کے بنیادی مقصد ہی کو کھو دے گا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی ہے تاکہ ہر حال میں مومن کی عصمت و عفت محفوظ رہے، اور اسی غرض سے شریعت اسلامیہ میں زنا اور قذف پر سخت سزائیں رکھی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جب اپنے ماننے والے کو کسی اجنبی عورت کو نظریں گاڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے تو بھلا وہ جنسی بے راہ روی کی اجازت کیوں کر دے سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نور 30-31، اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بنا سنگار نہ دکھائے بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد حرام کردہ جگہ پر جنسی تسکین کے حصول سے بچنا، اور آیت مذکورہ میں مرد و عورت دونوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، یعنی عصمت و عفت کی حفاظت دونوں سے مطلوب ہے، لہٰذا دونوں پر لازم ہے کہ اپنے ازدواجی تعلقات خوشگوار رکھیں۔ اسی صورت میں وہ اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، دوسری صورت میں ان کی قسمتیں تار تار ہو سکتی ہیں۔ موجودہ دور میں انسان پر مادہ پرستی کا بھوت سوار ہے، اس کی وجہ سے اس نے ہر چیز کو حتیٰ کہ نکاح کو بھی مال و دولت جمع کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، حالانکہ اس کے دوسرے مقاصد تھے، مگر انسان کی ذہنی پستی کہ اس نے نکاح کو حصول مال کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اب وہی رشتے طے ہوگا جہاں سے زیادہ دولت ملنے کی امید ہو، یا ہونے والی بیوی کی مالی حیثیت
بہتر ہو تاکہ دولت پرستی کی تمنائیں پوری ہو جائے۔ نبی کریم نے ایک حدیث میں اس بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ محض دولت کے لیے تم کسی عورت سے نکاح نہ کرو بلکہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ بخاری کے الفاظ ہے، عورت سے نکاح 4 چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے: اس کے مال کے لیے، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو تم دین والی کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ مال و دولت کی چاہے جتنی اہمیت ہو، مگر یہ بات جاننا چاہیے کہ دولت آدمی کو ہر چیز نہیں دے سکتی۔ خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت و دولت کی بنیاد پر پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ الٹا اس کی وجہ سے رقابت و حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں نبی کریم نے دین والی کو ترجیح دینے کو کہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے پر ابھارا ہے اور بتایا ہے کہ اگر غربت اس بارے میں رکاوٹ بنے تو اسے رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہو تو غربت امارت میں بدل سکتی ہے۔ سورہ نور 32۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ صحابہ کرام کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نے انتہائی غربت کی حالت میں نکاح کیا اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری۔ غربت کی وجہ سے زوجین کے تعلقات میں کبھی ناخوشگواری پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر اپنے شوہر حضرت زبیر کی مالی حالت بیان کرتی ہیں کہ میری زبیر سے شادی ہوئی، درعا حال ہے کہ ان کے پاس نہ زمین تھی نہ مال تھا اور نہ خدمتگار تھے سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے۔ میں گھوڑے کے چارے کا انتظام کرتی، پانی پلاتی اور ڈول درست کرتی تھی۔ میں آٹا خود گوندتی تھی مگر مجھے اچھی طرح آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، میرے لیے انصار کی پڑوسنیں گوند دیا کرتی تھی، وہ بڑی اچھی سہیلیاں تھیں۔ میں زبیر کے اس کھیت سے جسے رسول اللہ نے انہیں دیا تھا اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں ڈھو کر لایا کرتی تھی۔ یہ کھیت مدینے سے 2 فرسخ یعنی 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ بخاری۔ ایک دوسری روایت میں حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ایک عورت آئی اور اپنے آپ کو نبی کریم کی خدمت میں حبا کرنے لگی۔ آپ نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا مگر اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر اس عورت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس سے میری شادی کر دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی سامان ہے جسے تم مہر میں دے سکو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن میری یہ چادر ہے، اس کو میں 2 ٹکڑے کر کے آدھی اسے دے دوں گا اور آدھی میں خود رکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کر، کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تو جاؤ جتنی صورتیں یاد ہیں اسے سکھا دینا، یہی اس کا تمہاری طرف سے مہر ہوگا۔ بخاری۔ نبی کریم کی لختی جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت اچھی نہ تھی، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے ازدواجی تعلقات میں کبھی ناخوشگواری پیدا ہوئی۔ ایک طویل روایت میں حضرت علی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت فاطمہ نبی کریم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے آئیں کہ چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی ہے اور ان کو اطلاع ملی ہے کہ نبی کریم کے پاس غلام آئے ہیں، لیکن ان کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو بات کہہ سنائی۔ جب نبی کریم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ کو پوری بات بیان کر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رات میں جب ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر ہم بستروں سے اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی پڑے رہو۔ پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان میں ایسے بیٹھے کہ آپ کے قدموں کی ٹھنڈک میرے بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جو اس چیز سے بہتر ہے جس کا سوال لے کر تم میرے پاس آئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ رات میں سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ بخاری۔ ازواج مطہرات کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسی تنگیوں میں زندگیاں گزاری اور 2 مہینوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور محض کھجور اور پانی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں ان کا نبی کریم سے نان و نفقہ اور مالی وسعت کا مطالبہ کرنا عین بشری تقاضے
کے مطابق تھا جیسا کہ انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو اختیار دے دیا گیا کہ دنیاوی مال و وسعت اور رسول میں سے کسی ایک کا وہ انتخاب کر لے۔ نبی کا کام دولت جمع کرنا نہیں ہے، ان کی بعثت لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے۔ مال و وسعت چاہتی ہے تو نبی کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب 28-29، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اس آیت کو آیت تخیر کہا جاتا ہے۔ بلا اتفاق ساری ازواج مطہرات نے دنیاوی مادی خوشحالی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، اور انہوں نے اس کے بعد کسی قسم کے نفقے کا مطالبہ کبھی نہیں کیا، اور مالی تنگیوں کے باوجود ان کے ازدواجی تعلقات خوشگوار رہے۔ تفسیر ابن کثیر مسلم بحوالہ مسلم و احمد۔ ان ساری تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازدواجی تعلقات کی خوشگواری کے لیے مادی خوشحالی اور مالی وسعت ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ازدواجی تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں، بشرطیہ کہ دین کا فہم اور اس پر عمل کا جذبہ موجود ہو۔ خوشگوار ازدواجی تعلقات کے لیے باہمی حقوق کی رعایت۔ میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر تلخیاں اور ناگواریاں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب باہمی حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان کی رعایت ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ قرآن و حدیث میں دونوں کے متعدد حقوق بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کی پاسداری کی جائے تو عام حالات میں تعلقات خوشگوار رہتے ہیں، دوسری صورت میں بگڑ جاتے ہیں اور پھر تلخیوں تک بات جا پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد مودت اور رحمت کی وہ فضا قائم نہیں ہو پاتی جس کی ازدواجی زندگی میں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے بیوی کے درج ذیل حقوق کا پتہ چلتا ہے۔ بخاری کے الفاظ، اس کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کو مارنے کی طرح نہ مارے اور پھر دن کے آخری پہر اسی بیوی سے جمع کرے۔ نمبر 2، اس کا مہر ادا کیا جائے۔ مہر عورت کا حق ہے جسے دخل سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء 4، اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کرو۔ 3، اس کا نان و نفقہ ادا کیا جائے۔ عورت کا نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو نان و نفقہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ 233، اور باپ پر معروف طریقے سے ان ماؤں کا کھانا کپڑا دینا واجب ہے۔ نمبر 4، اس کو گھر میں مقید کر کے نہ رکھا جائے بلکہ نقل و حرکت اور عمل کی آزادی ہو۔ رسول کریم کا ارشاد ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے گھروں سے نکلو۔ 5، اس کو ملکیت کا حق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء 32، اور جو مردوں نے کمایا اس کے مطابق اس کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ 6، اس کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 4، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں اور اس پر 4 گواہ کھڑے نہیں کر پاتے انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ نمبر 7، اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ نساء آیت نمبر 7، والدین اور اقربا نے جو کچھ وراثت پہ چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، حصے طے شدہ ہیں۔ 8، اس کو اظہار رائے کی آزادی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ 71، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی، نگہبان اور سرپرست ہیں جو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ یہ بیوی کے قانونی حقوق ہیں جن کو وہ عدالت کے ذریعے بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اس پر کچھ فرائض بھی عائد ہیں جن کی ادائیگی کی صورت ہی میں زوجین کے تعلقات میں توازن پیدا ہوگا۔ ایک طرف کا حقوق کی پاسداری سے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ شوہر کے حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت ازدواجی زندگی میں اپنا رویہ درست رکھے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ابن ماجہ کے، مومن مرد کے لیے تقویٰ کے بعد صالح عورت سے بڑھ کر کوئی چیز نفع بخش نہیں کہ شوہر اس کو جو کہے وہ مانے، شوہر اس کی طرف دیکھے تو مسکرا پڑے، اور اگر شوہر اس کو قسم دے کر کچھ کہے تو اس کی قسم پوری کر دے،
اور شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنے آپ کی اور ان کے مال کی پوری حفاظت کرے۔ نمبر 2، وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابو داود، ابن ماجہ اور بخاری: اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو اس کے شوہر کے سجدے کی ضرور اجازت دیتا۔ نمبر 3، وہ شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء 34: پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں بخاری کے الفاظ ہیں: عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگراں ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ بٹھائے، اور بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں: اور شوہر کے گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے مگر اس کی اجازت سے۔ 4، ازدواجی زندگی کو صبر کے ساتھ نبھائے۔ عورت کی عادت میں سے ہے کہ ذرا سی بات کے لیے وہ اکھڑ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو کوسنے لگتی ہے، اور اگر شوہر کی طرف سے حقوق کی ادائیگی میں تھوڑی کوتاہی ہو جائے تو اس کو وہ بات کا بتنگڑ بنا ڈالتی ہے۔ اس حدیث میں عورت کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں: اور میں نے دیکھا کہ اکثر جہنمی عورتیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کا کفر کرنے کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ شوہروں کا کفر کرنے کی وجہ سے اور ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے کہ اگر تم ان پر ایک عرصے تک بھلائی کرو اور پھر ذرا سا تم سے کوتاہی ہو جائے تو جھٹ کہہ پڑتی ہیں کہ میں نے تمہارے پاس کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ خوشگوار ازدواجی تعلقات کے لیے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق چاہے جتنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، مگر ان سے ایک دوسرے کے تعلق سے بعض ایسی کوتاہیوں کا سرزد ہو جانا فطری بات ہے جن سے ان کو شکایت کا موقع مل جائے۔ خاص طور سے بیوی کی طرف سے ایسا ہو جانا عین ممکن ہے، کیونکہ عورت تخلیقی طور پر جذباتی ہوتی ہے اور اس کے اس حوالے سے بہت سی کمزوریوں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں خصوصی طور پر عورتوں کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ازدواجی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء 19: اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو یا ان کی کوئی ادا ناپسند ہو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ نبی کریم نے عورت کی تخلیقی کمزوریوں کو ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو مکمل سیدھی کرنی چاہو تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو تو باقی رہے گی۔ یہی حال عورت کا ہے، اس کے اندر کچھ ٹیڑھ پن ہر حال میں موجود رہے گا، مگر مکمل سیدھا کرنے کا مطلب ہے طلاق۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، بخاری کے الفاظ ہیں: عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کی سب سے ٹیڑھی اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھی کرنے لگو تو توڑ ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو تو ٹیڑھ پن باقی رہے گا۔ بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک وہ کمزوری بھی ہے جس کا ذکر پچھلی سطور میں ایک حدیث کے حوالے سے آ چکا ہے کہ اس کے ساتھ چاہے جیسا حسن سلوک کر لو، اگر اتفاق سے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی رہ جائے تو فوراً وہ گلا شکوہ کر کے بیٹھ جائے گی اور شوہر کے تمام احسانات اور بھلائیوں کا ایک بارگی انکار کرنے لگے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مرد کی طرف سے رد عمل ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی مواقع کے لیے نبی کریم نے مذکورہ بالا حدیث میں ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کمزوریوں کا اظہار ہمیشہ عورت کی طرف سے نہیں ہوتا، مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف سے ایسی کمزوری کا اظہار ہو کہ جس کو آسانی کے ساتھ نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ عام طور پر مردوں کی طرف سے عورتوں کے اخلاق و کردار سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ تمام خوشگوار ازدواجی تعلقات پر پانی پھیر سکتی ہے۔ بنابراین اس بارے میں زوجین کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور کسی قسم کے شک و شبہ کو پیدا ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ مرد کو چاہیے کہ بلا ٹھوس ثبوت کے وہ اپنی بیوی کے کردار پر شک و شبہ نہ کرے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا ایک کالا کلوٹا لڑکا پیدا ہوا ہے۔
لہٰذا وہ میرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ سرخ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھورا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کسی رگ نے اسے بھورا کر دیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو بھی کسی رگ نے کالا کر دیا ہو۔ اس بارے میں عورتوں کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہ ایسے مواقع سے بچیں جہاں شکوک و شبہات پیدا ہونے کے امکانات ہوں۔ انہی باتوں کی وجہ سے نبی کریم نے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں بٹھانے سے منع کیا ہے۔ بخاری۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ کے حوالے سے مذکور ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے ایک رضائی بھائی کو گھر میں بٹھا لیا تو نبی کریم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اسی وقت نبی کریم تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا، میں سمجھ گئی کہ آپ کو ناگوار گزرا۔ میں نے وضاحت کی کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رضائی بھائیوں کو دیکھو، رضاعت بھوک سے ثابت ہوتی ہے۔ بعض حالات میں پردے کا اہتمام کرنا دشوار طلب ہوتا ہے، جیسے گھر کی عام زندگی میں عورت کا ہر وقت پردہ لگائے رہنا ممکن نہیں ہے، جبکہ شوہر کے علاوہ اس کے قریب اعزاء و اقارب کا گھر میں موجود ہونا یا ان کی آمد و رفت لگا رہنا معمول ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی شریعت نے سخت احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عورتوں کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ ایک انصاری مسلمان نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ مردوں میں ایک کمزوری بخل کی ہو سکتی ہے، بعض لوگ گن گن کر پیسے جمع کرتے ہیں اور گن گن کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کا پورا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ معروف کے ساتھ حکمت سے اپنے شوہر کی رقم میں سے بقدر ضرورت لے لے۔ ایک روایت میں ابو سفیان کے حوالے سے بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہند بنت عتبہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، وہ ہمیں کفایت بھر خرچہ نہیں دیتے، کیا میں ان کو بتائے بغیر ان کے مال میں سے لے لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جتنا تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہے، معروف کے ساتھ لے لو۔ زوجین میں ایک کمزوری ضد کی ہو سکتی ہے، جو بات منہ سے نکل گئی وہ پتھر کی لکیر ہو گئی، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو میری مرضی ہے۔ یہ سوچ اور یہ رویہ اسلامی طرز زندگی کے خلاف ہے، اس سے زوجین کو بچنا چاہیے۔ دوسری صورت میں ان کے ازدواجی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اور ان میں تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم وسعت اور اعلیٰ ظرفی کو پسند کرتے تھے اور آپ اپنی ازواج مطہرات کا ازحد خیال رکھتے تھے، ان کی پسند و ناپسند کو آپ ٹالنے کی کوشش نہ فرماتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم ان کو ان کی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی بھی اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ ازدواجی تعلقات وجہ آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اس کی آزمائش قرار دیا ہے، اس طور سے مومن کی پوری زندگی آزمائش ہوتی ہے، اس کے ازدواجی زندگی میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں طرح طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں، اس میں آزمائش کے مختلف پہلو ہیں۔ بیوی کی بدصورتی بھی آزمائش ہو سکتی ہے اور اس کے عادات و اطوار بھی۔ اس آزمائش میں کھرا اترنا ہی ایمان کا کمال ہے۔ ایک مومن اپنے ازدواجی تعلقات کو اس پس منظر میں لیتا ہے اور ناگواریوں پر صبر کرتا ہے اور ازدواجی تعلقات کو نبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ التغابن 14، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچ کے رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے اہل ایمان کی بیویاں ان کی دشمن نہیں ہوتی، لیکن ان کو دشمن کہنے کے معنی یہ ہے کہ جس طرح دشمن سے مقابلہ کرنے میں خطرات ہوتے ہیں، اسی طرح بیویوں سے تعلقات نبھانا بھی صبر آزما ہوتا ہے۔ مومن اس بارے میں ہمیشہ چوکنا ہوتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔
بیوی کا شوہر کے لیے آزمائش ہونے کے ساتھ باعث اجر بھی ہے۔ جب آدمی ازدواجی تعلقات کو شرعی حدود اور تقاضوں کے مطابق نبھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازتا ہے، اور یہی اس آزمائش میں اس کی کامیابی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم بندہ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں بیوی سے جنسی تعلقات کو بھی باعث اجر قرار دیا گیا ہے۔ خوشگوار ازدواجی تعلقات شیطان کو ہمیشہ کھٹکتے ہیں، انسان کو گمراہ کرنے، بہکانے اور صراط مستقیم سے اس کو ہٹانے میں شیطان رجیم و کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں درج ہیں۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، ہر وقت اس کے گھات میں لگا رہتا ہے کہ کہاں داؤ ملے کہ وہ اس کو راہ حق سے دور کر دے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض و مغضوب بنا دے۔ خوشگوار ازدواجی تعلقات مومن کے لیے باعث خیر و برکت ہوتے ہیں، اور اس طور سے وہ دین و دنیا پر زیادہ دل جمعی سے عامل ہوتا ہے اور کار دعوت کو انجام دیتا ہے۔ بھلا شیطان کے بعد کیوں کر گوارا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا وہ ازدواجی تعلقات میں سے اپنے وسوسوں کے ذریعے تلخیاں پیدا کرنے اور ان میں درار ڈالنے کی فراق میں رہتا ہے، اور جب کہیں اسے اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو اس کے سردار ایسے شیطان کو جو زوجین میں تفریق پیدا کر دینے کا کارنامہ انجام دیا ہوا اپنے شیطانی انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ ایک روایت میں اس کی تفصیل اس طرح درج ہے۔ مشکوات اور مسلم کے الفاظ ہیں، ابلیس پانی پر اپنا دربار جماتا ہے اور اپنے کارندوں کو انسانوں کو بہکانے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان میں سے وہ شیطان کمتر مرتبے کو حاصل کرتا ہے جس نے بڑے بڑے فتنے پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں فلاں کو گمراہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک دوسرا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان میں جدائی کرا دی۔ تب ابلیس اس سے کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا ہے، پھر اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ مومن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی تعلقات بھی ایسی چیز ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں اور خوشگواری کی توفیق مانگی جائے، جبکہ شادی کے موقع پر دلہا دلہن کو خیر و برکت کی دعائیں دینے کا مسنون طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی خود زوجین کو اپنے باہمی تعلقات کی خوشگواری کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن میں مومن کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان 74۔ اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم کو پرہیزگاروں کا سردار یعنی بڑا پرہیزگار بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔